ابھی جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم جو اے پی آئی ہماری بنتی ہے، یہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا، اس کا فلو کیا ہوتا ہے، وہ چلتی کیسے، اے پی آئی کا مقصد کیا ہے ہمیں بنانے کا، کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ کلائنٹ سائڈ کی کچھ ڈیوائسز ہیں اور یہ ہمارے پاس سرور ایپ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری سرور ایپ ہے جس کو ہم فاسٹ اے پی آئی بول رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا کلائنٹ ہے. کلائنٹ میں ویب ہو سکتا ہے، موبائل ہو سکتا ہے، اور پوسٹ مین ہو سکتا ہے، کرل ہو سکتا ہے، اور بہت سارے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ہمارے پاس فرنٹ اینڈس ہیں. اب جو ہم اے پی آئی بناتے ہیں اس میں دو چیزیں کافی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں یا امپورٹنٹ ہیں. ون از کہ ہم نے اے پی آئی کو ڈیٹا دینا ہے، مطلب سینڈ کرنا ہے. اے پی آئی مین کوئی ڈیٹا ریسیو کرے گی اینڈ دین اے پی آئی کوئی ڈیٹا رسپانس کرے گی. اس کو ہم بولتے ہیں ریکویسٹ اور اس کو ہم بولتے ہیں رسپانس. اچھا، اب ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کتنی ٹائپ کے ایسے آپشن ہیں جن کی مدد سے ہم اے پی آئی سے ڈیٹا کو ریسیو کر سکتے ہیں، اور کتنے ایسے آپشن ہیں جس فارمیٹ میں ہم ڈیٹا جو ہے وہ رسپانس سینڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، رسپانس سینڈ کرنا بڑا ایزی تھا، ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا. جیسے ایپ ڈاٹ گیٹ، اور اس کے اندر ہم نے پاس کیا ہے کہ مطلب ہم جو ہمارا مین روٹ فولڈر ہے وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں، اینڈ فنکشن کا نام رکھ لیتے ہیں مین روٹ. اچھا، اب اگر مجھے کچھ بھی ریٹرن کرنا ہے، مطلب ریکویسٹ کا رسپانس بھیجنا ہے فاسٹ اے پی آئی کے ساتھ، تو میں نے اپنے فنکشن سے جسٹ ریٹرن کرنا ہے. اگر میں اسٹرنگ ریٹرن کروں گا تو کیا ہوگا؟ اسٹرنگ رسپانس میں واپس جائے گا، اس کی ٹائپ کیا ہو جائے گی؟ اسٹرنگ ٹائپ کا ڈیٹا ہم واپس بھیج رہے ہیں. یا پھر اگر ہم نے ریٹرن کے اندر میں یہاں پہ اسٹرنگ کے بجائے کوئی نمبر بھیج دوں تو وہ چلا جائے گا. اگر میں یہاں پہ کوئی ڈکشنری بھیج دوں تو وہ ریسیو ہو جائے گی، اس کی ویلیو ڈیفائن کر دیں، اسٹیٹس اور اس طرح کی چیزیں، وہ ہمیں وہاں پہ ریسیو ہو جائے گی. یا پھر ہم یہاں سے کوئی لسٹ بھیج سکتے ہیں، 10 20 30 ایسے کوئی نمبر بھیج سکتے ہیں. تو ہم کسی بھی ٹائپ کا ڈیٹا ایز این رسپانس سینڈ کیا جا سکتا ہے. ایون ہم یہاں سے کوئی فائل ریٹرن کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس فائل ہے اس کو ہم ریٹرن کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ملٹیپل یعنی کہ آپشن ہے ٹو ریٹرن دی رسپانس. اور وہ رسپانس جو ہے وہ جو بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ ہمیں کلائنٹ سائڈ پہ جہاں سے ہم اس کو کال کر رہے ہیں اس کے رسپانس میں مل جائے گا، جدھر سے بھی ہم وہ فنکشن لگائیں. تو رسپانس تو آسان ہے، وہ ہم نے ملٹیپل اس کی آپشنز دیکھنی ہیں. جو ہمارا زیادہ کام کی چیز ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے، دیٹ از سم تھنگ کالڈ ریکویسٹ. کہ ریکویسٹ کرتے ہوئے ہم کس ٹائپ میں ڈیٹا بھیج سکتے ہیں. کیونکہ رسپانس میں تو واٹ ایور ڈیٹا جو بھی ہم فاسٹ اے پی آئی سے رسپانس سینڈ کر رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے گا کلائنٹ پہ، اس کو ہم فردر یوز کر لیں گے. لیکن چونکہ ہم ریسٹ اے پی آئی ڈیفائن کر رہے ہیں، کون سی اے پی آئی ڈیفائن کر رہے ہیں؟ ریسٹ اے پی آئی. اس میں ایک اسٹینڈرڈ ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں آلویز رسپانس کس میں دینا ہے؟ جیسن فارمیٹ میں. تو ہم مطلب اپنی مرضی سے فارمیٹ سینڈ نہیں کریں گے، ہم ایک اسٹینڈرڈ یوز کریں گے، دیٹ از کالڈ جیسن. تو آلویز جب بھی ہم رسپانس دیں گے ہم جیسن میں ہی رسپانس دیں گے اگر ہم ریسٹ اے پی آئی یوز کر رہے ہیں. صحیح ہے. اگر ہم ریسٹ اے پی آئی میں نہیں ہیں، ہم فائلیں بھی سینڈ کر سکتے ہیں، HTML فائلیں کچھ بھی فائل بھی سینڈ کی جا سکتی ہیں. لیکن چونکہ ہم ریسٹ اے پی آئی یوز کر رہے ہیں تو ہم جیسن میں رسپانس بھیج دیں گے. اینڈ جیسن از سم تھنگ، جیسے ہم نے یہ کیا ہے، دیٹ از کالڈ لائک ڈکشنری بول رہے ہیں، جیسن بول رہے ہیں. جیسن اور ڈکشنری مین جیسن اور آبجیکٹ از ویری کلوز، وہ ایک ہی چیز ہے. مین کی پیئر ویلیو میں ہمیں ویلیوز کو ڈیفائن کرنا ہے. اچھا، اب چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں جو ڈیٹا ریسیو کرنا ہے اس میں ہمارے پاس کون سی قسمیں ہیں. صحیح ہے. اور اس میں ہم اپنی مرضی سے ڈیٹا پاس نہیں کر سکتے، اس میں ہمیں سنٹیکس چاہیے. رسپانس تو پاس کرنے کے لیے ریٹرن کے آگے جو بھی لکھیں گے رسپانس ہو جائے گا. لیکن رسپانس کا بھی ایک دفعہ میں آپ کو ڈیمو کر کے دکھائی دوں. ہم رن کر لیتے ہیں. کیسے رن کریں گے؟ پوئٹری رن ڈیو. صحیح ہے. تو 80 پہ ہمارا چل رہا ہے یہاں پہ پروجیکٹ. تو ہم ادھر آئیں گے تو ہم یہاں پہ میتھڈ کیا ہے ہمارا؟ گیٹ.
تو ہمیں رسپانس آ رہا ہے 2 3 4 اور یہ ہمیں کیا مل رہی ہے؟ جیسن مل رہی ہے. اچھا اگر میں چاہوں تو یہاں سے اسٹرنگ پاس کر سکتا ہوں اس کو. اب اگر میں پاس کروں گا تو مجھے اسٹرنگ ملے گی. اب اگر دیکھیں آبجیکٹ نہیں آ رہا, جسٹ اسٹرنگ آ رہی ہے. اگر میں چاہوں تو نمبر پاس کرنا ہے تو نمبر پاس ہو جائے گا. تو کوئی بھی ٹائپ کا میں ڈیٹا سینڈ کر پا رہا ہوں فرام سرور ٹو دی کلائنٹ ود دی رسپانس. یہ ہمارے لیے چیلنجنگ ٹاسک نہیں ہے. بٹ ہاؤ وی کین پاس ڈیٹا فرام کلائنٹ سائڈ ٹو دی سرور, اس میں ہمارے پاس ملٹیپل ٹائپس ہیں اور وہ ٹائپس کی پری ڈیفائن سنٹیکس ہیں فاسٹ اے پی آئی کے اندر. اگر ہم فاسٹ اے پی آئی کو یوز کر رہے ہیں, جیسے سب سے پہلا جو اس کے اندر ہمارے پاس آپشن ہے دیٹ از کالڈ پاتھ پیرامیٹر. دیٹ از کالڈ پاتھ پیرامیٹر. اچھا پاتھ پیرامیٹر کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا جو ہے, اگر آپ نے کوئی ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اگر آپ نے کلائنٹ سائڈ سے ڈیٹا سرور کو سینڈ کرنا ہے تو ون آپشن از پاتھ پیرامیٹر. اس کا مطلب کیا ہے, میں پاتھ کے آگے یعنی کہ یہاں پہ ہم ایک پاتھ بنا لیتے ہیں, مے بی گیٹ اسٹوڈنٹس. ویسے ہمیں ٹیکنیکلی پتہ ہی ہے یہ گیٹ ہی ہو رہے ہیں, دا ریزن ہم اسی لیے میتھڈ کا نام ایسے رکھتے ہیں نا, یوز کر رہے ہیں گیٹ, تو ہم جسٹ اسٹوڈنٹس یوز کر سکتے ہیں. اچھا میں بول رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اور اس کو سیو کریں گے تو یہ ہمیں رسپانس مل رہا ہے. صحیح ہے اسٹوڈنٹ سے. اب اگر میں ڈیٹا پاس کرنا چاہتا ہوں کلائنٹ ٹو دی سرور تو میرے پاس ایک آپشن ہے دیٹ از کالڈ پاتھ پیرامیٹر. پاتھ پیرامیٹر کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, وہ ہمیں پاتھ کے اندر ڈیٹا کو ریسیو کرنا ہے. وہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹس کا پاتھ ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیا تھا اور یہ فکسڈ ہے, یہ ڈائنامک نہیں ہے. مطلب یہ آلویز اسٹوڈنٹ ہوگا تو پھر ہی چیزیں چلیں گی, لیکن اس کے آگے کچھ حصہ ہم ڈائنامک بنا سکتے ہیں. مین یہاں پہ کرلی بریسز لگائیں اور یہاں پہ کوئی بھی ہم ٹائپ مطلب کسی بھی ٹائپ کا ڈیفائن کر سکتے ہیں. جیسے ہم یہاں پہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے. صحیح ہے, تو یہ ہمارے پاس اب پاتھ ہمارا کیا بن گیا, ڈائنامک. مطلب ہم پاتھ کے اندر ایک اتنا پاتھ یوزر کو فرنٹ اینڈ سے اسٹیٹک رکھنا ہے, لیکن اس کے آگے اس کو کوئی نہ کوئی آئی ڈی پاس کرنی ہے, کوئی نہ کوئی آئی ڈی پاس کرنی ہے. اور سیم ویریبل میں اس کو یہاں سے سمپل آئی ڈی کر دیتے ہیں اور سیم آئی ڈی میں یہاں پہ ریسیو بھی کر سکتا ہوں. جو بھی ہمیں ڈائنامک پاتھ میں آ رہا ہے وہی میرا یہاں پہ راؤٹ میں بھی مجھے مل سکتا ہے. اچھا اب وہ کیسے کام کرے گا, میں یہاں پہ اگر 2 لکھتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے, اسٹوڈنٹ از دی فکسڈ راؤٹ, لیکن یہ جو ہے ڈائنامک راؤٹ ہے. مین میں نے 2 لکھا تو مجھے 2 پہ یہ چلے گا. اور یہاں پہ ہم ایون کیا ایک کام کرتے ہیں کہ آؤٹ پٹ میں وہی ریٹرن بھی کر دیتے ہیں جو آئی ڈی آ رہی ہے, تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا. ہم نے 2 پاس کیا تھا تو 2 ہمیں رسپانس میں بھی آ رہا ہے. مطلب یوزر کو مطلب ٹیکنیکلی اگر آپ رسپانس یہاں سے بھیج پا رہے ہیں نا, اس کا مطلب آپ کو یہاں پہ ریسیو ہو رہا ہے, تو اس کو یوز کر کے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہو. صحیح ہے, جو آپ کو ریسیو ہو رہا ہے. تو میں نے پرنٹ کر دیا ہے, تو میں نے 2 پاس کیا تو یہاں پہ پرنٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس 2 نا, یہ دیکھیں ڈیٹا اس کو مل رہا ہے. اچھا اب میں یہاں پہ 2 کی جگہ پہ 10 بھی پاس کر سکتا ہوں, 10 پاس ہو رہا ہے. 15 پاس کر سکتا ہوں, وہ پاس ہو رہا ہے. تو اپنی مرضی سے مین میں جتنا چاہوں اس میں ڈیٹا پاس کر سکتا ہوں, مجھے ایشو نہیں ہے. اچھا اب نیکسٹ ایک ڈائنامک پاتھ آپ نے سیٹ کیا, اس کے بعد آپ پھر ایک فکس پاتھ سیٹ کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی ہے, پھر اس کی اسائنمنٹس ہیں. صحیح ہے. اب کیا ہوا ہے کہ آپ کا راؤٹ کا کمپلیٹ پاتھ کیا ہوگا, اسٹوڈنٹ اور پھر کوئی بھی ڈائنامک آئی ڈی اور اس کے بعد اسائنمنٹس. تو اب میں اگر اس پہ کال کروں گا تو وہ رسپانس نہیں دے گا, ناٹ فاؤنڈ راؤٹ بولے گا. اب اگر میں اس کے بعد پھر اگین لکھوں گا یہاں پہ اسائنمنٹس تو میرا پھر سرور اپ اینڈ رننگ, تو یہ بھی فکسڈ رہے گا اور یہ بھی فکسڈ رہے گا, لیکن سینٹر والی یہ چیز ویلیو چینج ہو سکتی ہے, کچھ بھی ڈائنامک ویلیو ہم رکھ سکتے ہیں. اچھا اب اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی آ گئی, اسائنمنٹ,
اور اس کے آگے پھر آپ ایک اور ڈائنامک ویریبل بنا سکتے ہو اور اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ فارورڈ سلیش اسائنمنٹ آئی ڈی. صحیح ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس آئی ڈی ہے اور اسائنمنٹ آئی ڈی، یہ بھی ہمیں ڈائنامک لے لی ہے اگر، تو اس کو بھی ہم یہاں پہ ریسیو کر لیتے ہیں، اس کا بھی پرنٹ ہو جائے گا اور اس کی ہم آؤٹ پٹ میں بھی ڈال دیتے ہیں آئی ڈی کو جو ہمیں ریسیو ہوگی. صحیح ہے. اچھا اب ریکویسٹ بھیجیں گے وہ ناٹ فاؤنڈ. اب اس کے آگے پھر میں کوئی بھی نمبر یا کوئی بھی ویلیو میں پاس کر سکتا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ انٹیجر ہوگی، یہ کچھ بھی ویلیو بھی ہو سکتی ہے، وہی ہمیں ریسیو ہو جائے گی. تو ٹیکنیکلی ہم نے دو پاتھ کو کیا کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے، اور دو پاتھ کو کیا کر دیا ہے، ڈائنامک. تو اس طریقے سے ہم ایک قسم کا ڈیٹا کلائنٹ سائڈ سے سرور کو بھیج سکتے ہیں اور اس کو جتنے چاہیں آپ پاتھ ویریبل ڈیفائن کر سکتے ہیں، یا پاتھ ویریبل پاتھ پیرامیٹر ہم جتنے چاہیں اس میں ڈیفائن ہو سکتے ہیں. اس میں کسی کو کنفیوژن نہیں آتا کہ پاتھ پیرامیٹر کیا ہے. اچھا اس کے ساتھ میں ہم ڈاکومنٹیشن فرسٹ اسٹیپ ہمارا آلریڈی ہوا ہے. پاتھ ویریبل ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ڈاکومنٹیشن میں یہ آ رہا ہے دیٹ گڈ. اچھا اس کے اندر جو ہے پری ڈیفائنڈ ویلیوز اینڈ اچھا رسپانس میں ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی کا اس کی ٹائپ بھی ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ ماڈل نیم سے اس نے ٹائپ ڈیفائن کی ہے، تو اب ہمارا جو پاتھ پیرامیٹر ہے وہ ہماری اس کی ٹائپ جو ہے وہ سیم یہ والی ٹائپ ہونی چاہیے. اگر وہ ویلیو ہے تو اس کے اوپر وہ ڈفرینٹ، یعنی کہ ہم اس کو کنڈیشنلائز بھی کر سکتے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی اب جو بھی ویلیو آپ فرنٹ اینڈ سے پاس کریں گے وہ ماڈل نیم کے اندر آئے گی اور فردر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹو پاس دیٹ پیرامیٹر. اچھا اب اس کے اندر ایک اور بھی ہمارے پاس پاتھ پیرامیٹر میں آپشن ہے کہ اگر آپ فائل کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، مطلب آپ اپنے پاتھ کے اندر فل فائل نیم بھی پاس کر سکتے ہیں، جیسے مائی فائل ڈاٹ ٹی ایکس ٹی. جو بھی آپ کا ڈائنامک پاتھ ہے اب وہ کمپلیٹ پاتھ بن سکتا ہے. مطلب فرسٹ اس کا آپشن جو ہے فائل مائی فائل وغیرہ کا نام جو ہے وہ فائل پاتھ میں آئے گا، کولن پاتھ کے اندر اس کی ایکسٹینشن وغیرہ بھی ہم ریسیو کر سکتے ہیں ڈاٹ ٹی ایکس ٹی سے جو ہم یوز کر رہے ہیں. تو اس کے اندر مینلی ہمارے پاس پاتھ پیرامیٹر کے اندر اگر ہمیں پاتھ کے تھرو ڈیٹا ریسیو کرنا ہے اس میں ہم ڈائنامک پاتھ ڈال سکتے ہیں. اور ڈائنامک پاتھ کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. ہم فائل کا نام بھی ایز این پاتھ امپورٹ کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ نے فائل نیم فائل کے نیم کے لحاظ سے اس پیرامیٹر کو ریسیو کرنا ہے وہ بھی ہمارے پاس آپشن ہے. اینڈ دین نیسٹڈ ڈائنامک راؤٹ جو میں نے ڈسکس کیا ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی کہ دو فکس کر کے دو ڈائنامک کر لیں. ایسی آپشن بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور دوسری ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم فکسڈ اپنے پاتھ ڈیفائن کر لیں کہ ان میں سے ایک پاتھ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر جہاں پہ اس نے آپشن دیا تھا کہ آپ نے فائل نیم میں سے مطلب ماڈل کے نیم میں سے ایک چیز چوز کرنی ہے، ان کے علاوہ کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی. اگر اس کے علاوہ کوئی ویلیو ہم پاس کریں گے فرنٹ اینڈ سے تو وہ ایرر تھرو کرے گا. فار ویلیڈیشن ہم اس کی ویلیڈیشن بھی کر سکتے ہیں ٹو میک شیور کہ ہمیں پاتھ کے اندر صرف یہ آپشنز، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 2-3 آئی ڈیز ہیں، آپ یہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں یہ 10 ہوگا، 20 ہوگا، 30 ہوگا، تو جسٹ وہی 10 20 30 ویلیو ایز این ان پٹ ریسیو کی جا سکتی ہے اور اس کو ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی پاتھ پیرامیٹر میں آپشن ہے اور یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم
پاتھ پیرامیٹر کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے کیوری پیرامیٹر. یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑا ڈسکس کیا تھا, اس کو فردر ہم کر لیتے ہیں کہ ہر وہ راؤٹ کے اندر اگر آپ نے کوئی ڈیٹا ایسا پاس کیا ہے جو کہ پاتھ پیرامیٹر کا پارٹ نہیں ہے, یعنی کہ اس کو آپ نے ایز این ویریبل یہاں پہ ڈیفائن نہیں کیا ہے, وہ اس کو کیوری پیرامیٹر ریسیو کرتا ہے. لائک اگر اس کی آپ کوئی بھی ویلیو رکھ سکتے ہو, جیسے ڈیٹا میں نے ایک پیرامیٹر رکھا ہے. اب اگر تو آئی ڈی اور اسائنمنٹ چونکہ ہم نے پاتھ میں ڈیفائن کیے ہیں, اس کو ایز این پاتھ پیرامیٹر وہ ریسیو کرے گا, اور ڈیٹا کو وہ ایز این کیوری پیرامیٹر ریسیو کرے گا. کیوری پیرامیٹر ہم پاس کیسے کرتے ہیں, ہم پوسٹ مین سے اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ اگر میں ابھی اس میں ڈیٹا پاس کرتا, اس کو کال کرتا ہوں نا, تو مجھے وہ ایرر تھرو کرے گا. ایرر تھرو کیا کر رہا ہے کہ اس کو ڈیٹا کیوری چاہیے, ڈیٹا کی کیوری چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم نے یہ والا ڈیٹا کہیں پہ بھی پاتھ میں ڈیفائن نہیں کیا ہے. تو ایسا ویریبل یا ایسا پیرامیٹر جو آپ اے پی آئی میں ایز این ان پٹ ریسیو کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ والا چیز آپ نے پاتھ کے اندر ڈیفائن نہیں کیا ہے, اس کو وہ بائی ڈیفالٹ کیوری پیرامیٹر ریسیو کرے گا. اور کیوری پیرامیٹر کا سینٹیکس کیا ہے, اس کو بھیجنے کا وہاں سے آپ کا جب پاتھ پیرامیٹرز کمپلیٹ ہو جائیں, جیسے یہ پاتھ پیرامیٹرز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہاں سے, آپ اس کے بعد کویسچنز مارک لگائیں گے, اور اس کے بعد آپ نے جو بھی نام رکھا ہے کیوری کا, اس کے اندر پاتھ پیرامیٹر میں کوئی بھی نام نہیں ہوتا ہے, مطلب کوئی نام فکس نہیں ہوتا ہے, کچھ بھی نام مطلب کچھ بھی ڈائنامک ویلیو ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ہماری ایکچوئل ویلیو ہوگی, جیسے ڈیٹا ہے, ہم نے ڈیٹا ہی بھیجنا ہے یہاں سے, اس کی ویلیو ہمیں یہاں پہ پاس کر دینی ہے کہ ڈیٹا کے اندر ایس ڈی ایف یا کچھ بھی ڈیٹا آئے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اس کو میں ختم کرتا ہوں تو یہ یہاں سے کیوری پیرام سے بھی خود ہی چلا جاتا ہے. اگر میں جیسے ہی اس کو کویسچن مارک لگا کے یہاں پہ ڈیٹا ایکول ٹو کوئی بھی ویلیو دیتا ہوں, اینی ویلیو, وہ آٹومیٹکلی وہ ویلیو یہاں پہ آ کے سٹ کرتی ہے. اور آپ مطلب یہاں سے بھی کیوری پیرامیٹر پاس کرتے ہیں اور کویسچن مارک لگا کے بھی کر سکتے ہیں. تو سمجھو کہ ایک یو آر ایل میں اگر آپ کو میں کوئی یو آر ایل شو کروں, اس میں کچھ ایسا سینٹیکس ہے اور وہ کویسچن مارک آ رہا ہے, تو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا آٹومیٹکلی کہ کویسچن مارک کے بعد جتنے بھی ویریبل آ رہے ہیں دیٹ ریپرزینٹنگ ٹو دی کیوری پیرامیٹرس, اور اس کے اندر ہم کی پیئر ویلیوز میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں. اور اس کی جو کی ہے اس کا ایگزیکٹ وہ نام ہونا ضروری ہے جو یہاں پہ رکھا ہوا ہے ہم نے, جیسے ڈیٹا رکھا ہے تو سیم ویلیو یہاں پہ بھی ڈیٹا ہی ہمیں ڈیفائن کرنی ہے. اسی طرح ہم اور بھی کر سکتے ہیں, جیسے یوزر نیم ہم رکھ رہے ہیں اور اس کی ویلیو کوئی بھی پاس کر سکتے ہیں. اب اگر دو کیوری پیرامیٹر ہوتے ہیں تو یو آر ایل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کیسے سینڈ ہو رہا ہے, یہاں تک تو میرے پاس پاتھ ویریبل تھا, اس کے بعد کویسچن مارک, اور اس میں ڈیٹا کے بعد اینی ویلیو آ رہی ہے, اور یوزر نیم میں نوید, اور ان دونوں کے درمیان کیا آ رہا ہے, اینڈ. تو اگر آپ نے 100 کیوری پیرامیٹر بھی پاس کرنے ہیں تو ہمیں سمپلی کیا کرنا ہے, ایوری ٹائم ہمیں اینڈ لگانی ہے اور ایک نیا ویریبل ڈیفائن کرنا شروع کر دینا ہے. صحیح ہے, جیسے کاؤنٹ ایکول ٹو 10, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک اور ویریبل یہاں پہ ڈیفائن ہو گیا. تو ایوری ٹائم آپ نے اینڈ اور اس کے بعد ویریبل کا نام اینڈ اس کی ویلیو, دیٹ از کال کیوری پیرامیٹر. تو آپ ایک راؤٹ کے اندر, ایک یو آر ایل کے اندر جتنے چاہیں ہم کیوری پیرامیٹر ڈیفائن کر سکتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے یو آر ایلز ہوتے ہیں اور اس کے اندر کویسچن مارک بھی لگے ہوتے ہیں, اینڈ آپریٹر بھی لگے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر پاتھ بھی ہوتا ہے. ہوپفلی آج آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ اینڈ, کویسچن مارک اور اینڈ آپریٹر جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. کویسچن مارک کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کے بعد جتنے بھی ویریبل ڈیفائن ہوں گے دیٹ ول بی ریپرزینٹنگ ایز اے کیوری پیرامیٹرس. اس کو جب میں ہٹ کروں گا تو اب میرا آؤٹ پٹ چل جائے گی, اور ڈیفینیٹلی ہم نے ڈیٹا میں کچھ کو پرنٹ نہیں کیا ہے تو وہ ہمیں رسپانس نہیں آئے گا, یا پھر ہم یہاں پہ اس کی جگہ پہ ڈیٹا رسپانس اینڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا, جو اینی ویلیو میں نے ڈیٹا میں پاس کی تھی وہ آ گئی ہے, اگر میں ایس ڈی ایف سینڈ کروں گا تو مجھے ایس ڈی ایف آ جائے گا. تو اس کا مطلب ہم نے کیوری پیرامیٹر کو ڈیفائن کرنا اور اس کو ریسیو کرنے میں بھی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہماری بن گئی ہے. اب دوسرے کیوری پیرامیٹر جا رہے ہیں لیکن ان کو ہم نے ریسیو نہیں کیا, تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا, یوزر
نیم. اور اگر ہم غلط یوزر نیم پاس کریں گے نا, مطلب وہاں پہ ہم نے اسمال چھوٹا این کر ہے لیکن یہاں سے کیا کیا ہے کیپٹل این, تو وہ اس کو نہیں ملے گا, اور وہ بولے گا کہ ایک کیوری جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے جس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے, جس کا نام کیا ہونا چاہیے, یوزر نیم. وہ انفارمیشن ہمیں دے رہا ہے, تو ہم یا تو ادھر چینج کر دیں یا ادھر کر دیں تو اس کی ویلیو پھر چل جائے گی. اب اس کے اندر یوزر نیم آ رہا ہے, اس میں ڈیٹا آ رہا ہے. سیم اسی طرح ہمارے پاس جو تھرڈ تھا کاؤنٹ والا, اس کو بھی ہم ریسیو کر سکتے ہیں ود دی کاؤنٹ ویلیو. تو ڈیٹا, یوزر نیم اینڈ کاؤنٹ ویلیو کے اندر اب سب میں ویلیوز آ رہی ہیں اور سب میں چیزیں آپشنز ہمارے پاس کھلے ہوئے ہیں. اچھا, اب ان کی ٹائپس بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ان سارے پیرامیٹرز کی نا, کہ کس کی کیا ٹائپ ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا کی جو ٹائپ ہونی چاہیے وہ انٹ ہونی چاہیے, یوزر نیم کی جو ٹائپ ہونی چاہیے وہ اسٹرنگ ہونی چاہیے, اکاؤنٹ کی ویلیو جو ہے وہ انٹ ہونی چاہیے. یعنی کہ اس طرح سے ہم ان کی ٹائپس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور ان کی ڈیفالٹ ویلیو بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک ہم نے پیچھے سے کیوری پیرامیٹر پاس نہیں کیا ہے تو اس کی ڈیفالٹ ویلیو بھی ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹو میک شور کہ ہمارے پاس رسپانس آ رہا ہے. اچھا, اب اگر ہم غلط ڈیٹا, جیسے اب پہلے والے کو ہم نے کیا سیٹ کیا تھا انٹیجر, لیکن ہم نے یہاں سے کیا پاس کیے ایس ڈی ایف, تو اس کو وہ پارس نہیں کر پایا, اس سے کیا ہوا ہے, اس کو ایرر آیا ہے. تو ہم کچھ بھی اگر نمبر وغیرہ دیتے ہیں تو پھر وہ اس کو پروسیس کر لے گا. تو ٹیکنیکلی اگر آپ نے غلط ویلیو یہاں پہ پاس کر دی ہے تو اس سے ہمیں ایرر آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, کہ ایرر آ سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کسی کی ڈیفالٹ ویلیو سیٹ کرنی ہے تو وہ ہم ڈیفالٹ ویلیو بھی سیٹ کر سکتے ہیں. جیسے کاؤنٹ کی ہم نے ڈیفالٹ ویلیو سیٹ کر دی ہے, اگر ہم وہ پاس نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ ریسیو کر لے گا. پوسٹ مین میں ایک اور آپشن بھی ہے, یہاں پہ چیک مارک بنے ہوئے ہیں, تو اگر میں اس کو ان چیک کر دوں گا تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ پھر نہیں جائے گا. مطلب یو آر ایل میں اگر دیکھیں تو وہ ختم ہو گیا وہاں سے. اب جب وہ ختم ہو گیا ہے تو میں اس کو اسٹل چلا رہا ہوں تو یہ اس کی ویلیو چل رہی ہے, حالانکہ نہیں چلنی چاہیے نا. وہ کیوں چل رہی ہے, میں نے اس کو آپشنل بنا دیا ہے. آپشنل کیسے بناتے ہیں, اگر ایکول ٹو کے بعد آپ نن لگا دو, اس کا مطلب ہے آپشنل ویلیو. مطلب آپ پیچھے سے اگر ریسیو نہیں, آپشنل کہہ لو یا ڈیفالٹ ویلیو کہہ لو, کیونکہ پیچھے سے تو ریسیو نہیں ہوا لیکن کاؤنٹ کی ویلیو کیا سیٹ ہو گئی, نن. تو اگر آپ نے پیچھے سے کوئی ویلیو سیٹ نہیں کرنی ہے تو اس کی ویلیو نن کر سکتے ہیں. اور یہاں سے اگر ہم نے بچنا ہے سنٹیکس سے تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں, یونین بنا سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو انٹیجر ہوگی پیچھے سے, یا اس کی ویلیو نن ہوگی جو ہم نے اس کے اندر سیو کی ہے. اسی طرح اگر یوزر نیم کو مجھے آپشنل بنانا ہے, مین اگر ہم فرنٹ اینڈ سے آگے, تو کیا تھا کہ اگر میں یوزر نیم پاس نہیں کروں گا تو کیا ہوگا, وہ ہمیں ایرر تھرو کرتا ہے کہ مجھے یہ والا یوزر نیم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. تو اگر آپ اس کو بھی ڈیفالٹ نن کر دو گے ویلیو یوزر نیم کو, پھر یہ بھی پیچھے سے اگر فرنٹ اینڈ سے ویلیو نہیں آتی ہے تو اسٹل ہمارا پروگرام چلتا رہے گا, ہماری اے پی آئی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی. تو اس سے ہمارے دو نئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, ایک ہم اپنے کیوری پیرامیٹرز کی ٹائپس ڈیفائن کر پا رہے ہیں, اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے ان کی ڈیفالٹ ویلیو سیٹ کر پا رہے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر فرنٹ اینڈ سے اگر کوئی ویلیو پاس نہیں ہو رہی تو اسٹل ہم بیک اینڈ سے وہ ویلیو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں یا پاس کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ یہ ایک چھوٹا سا بس اس کی ڈاکومنٹیشن کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں, دین کیوری پیرامیٹر ہم نے دیکھ لیا. دا کیوری سیٹ اپ کی پیئر ویلیو دین گو آفٹر دی کویسچن مارک in a URL separated by AND operator. For example, in the URL, this is the path, and after question mark, these two variables representing as a query parameter. The query parameter are skip with the value of 0, limit with the value of 10. As they are part of URL, they are naturally string. But we can declare them with the Python types. وہ کہہ رہے ہیں چونکہ یہ پاتھ میں ہیں تو یہ نیچرلی تو اسٹرنگ ہے, بٹ وی کین کنورٹ them to the integer or any value. They are converted the type and validated against it. اچھا, ڈیفالٹ ویلیو کیسے سیٹ کرنی ہے کسی بھی
پیرامیٹر کی. A query parameter on a fixed part of the path, they can be optional and can have a default values. In the example above, they have a default value of skip 0 and 10. وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ڈیفالٹ ویلیو بھی ہو سکتی ہے اور ڈائنامک ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں اور ایون یہ آپشنل بھی ہو سکتا ہے. آپشنل کرنے کے لیے جیسے ہم نے کیا تھا ایکول ٹو نن اور ہمیں اور نن پاس کرنا ہے. اینڈ دین کیوری پیرامیٹر کے اندر وی کین آلسو ڈکلیئر بولین ٹائپ ہیئر. اس میں ہم ٹرو یا فالس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فرام دی رسپانس. مطلب فرنٹ اینڈ سے ہم ٹرو یا فالس پاس کر دیں تو پھر بھی ہماری بولین ٹائپ کی بھی سپورٹ ہے یعنی کیوری پیرامیٹر میں. ملٹیپل پاتھ اینڈ کیوری پیرامیٹر وہ بھی ہم نے کر لیا ہے کہ یوزر آئی ڈی اور آئٹم آئی ڈی یہ دونوں چیزیں کیا ہوں گی. پہلے والی یہ پاتھ پیرامیٹر ہوگا اور یہ کیا ہوگا کیوری پیرامیٹر. اب یہ کیسے سمجھے گا, یہ آٹومیٹکلی کیسے سمجھ رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ if the function parameter is defined in the path as in curly braces mean it's an path parameter. اور اگر وہ والا ویریبل وہاں پہ ڈیفائن نہیں ہے اٹ مین اٹس این کیوری پیرامیٹر. اچھا ریکوائرڈ کیوری پیرامیٹر بائی ڈیفالٹ جب آپ آپشنل یعنی کہ ایکول ٹو نن نہیں کرتے ہیں تو وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. وہ ہم نے ایرر بھی دیکھا ہے نا, اگر ہم پاس نہ کریں فرنٹ اینڈ سے تو ایرر تھرو ہوتا ہے اس کے اندر. تو اف دا کیوری پیرامیٹر اٹ از ریکوائرڈ دین ٹائپ اسکرپٹ اور اس کو ہم یہاں سے چلائیں گے تو یہ والا ہی ایرر ہمیں آ رہا تھا وہ ہم نے فگر آؤٹ کر لیا ہے پہلے سے. اچھا اس کے بعد ڈیفالٹ ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا جیسے لائک نن, وہ بھی ایک ڈیفالٹ ویلیو تھی. اور آپشنل کرنے کے لیے نن کر دیں تو مین وہ آپشنل ہے, فرنٹ اینڈ سے پاس نہیں کریں گے اسٹل وہ چل جائے گا. تو ابھی تک ہم نے 2 طریقے دیکھ لیے ہیں ٹو پاس ڈیٹا فرام فرنٹ اینڈ ٹو دی بیک اینڈ, پاتھ پیرامیٹر اینڈ کیوری پیرامیٹر. تھرڈ ہے باڈی پیرامیٹر, وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں اب 5 منٹ بریک لے لیں پھر شروع کرتے ہیں.